अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाहि व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के फ़ضل से और उसी की दी हुई तौफ़ीक और उसी की अता से एक बार फिर प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा लिए हाजिर हैं और आपको भी मरहबा कहते हैं। शोबा रूहानी इलाज के इस्लामी भाई भी हमारे साथ हसनैन भाई मौजूद हैं। कैसे हैं हसनैन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथों में है। अल्लाह पाक माह रमज़ानुल मुबारक की बरकत नसीब फरमाएं। इब्तिदा में माह रमज़ानुल मुबारक का एक ख़ास वजीफ़ा, माह रमज़ान की चांद रात का ख़ास वजीफ़ा, माह रमज़ान का जब आप चाँद देखें, अच्छा चाँद देखें, चूँकि चाँद गुरूब आफ्ताब के वक्त ही नज़र आता है, गुरूब आफ्ताब से कुछ देर पहले नज़र आ जाता है। तो अब ये है कि मगरिब का वक्त हो चुका होता है ना, तो आप नमाज मगरिब अदा करें। नमाज मगरिब के बाद अब आपने ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ना है 21 मरतबा 21 टाइम सूरतुल क़द्र। अल्लाहु अकबर, क्या फ़जीलत है, सुभान अल्लाह। वो अफराद के जो बेरोज़गार हैं, जिनके रिस्क में कुशादगी नहीं, जिनकी आमदनी में बरकत नहीं, जो रिस्क की तंगी की वजह से परेशान है, ये सूरतुल क़द्र, ये नाम नोट कर लें, तादाद भी नोट कर लीजिए आप। 21 मरतबा सूरतुल क़द्र आपने पढ़नी है। कब पढ़ना है? जब माह रमज़ान शरीफ का चाँद नज़र आ जाए। कल जब चाँद नज़र आ जाएगा तो 21 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़िएगा। इतनी कसरत के साथ रिस्क में बरकत आएगी, इतनी कसरत के साथ रिस्क में बरकत होगी जैसे पानी ऊंचाई से नीचे ढलान की तरफ आता है, कितनी तेज़ी के साथ आता है। आपने आबशारें देखी होंगी ना, बड़े बड़े पहाड़ों से जब आबशारें गिर रही होती हैं पानी की, कितनी तेज़ी के साथ पानी नीचे आ रहा होता है, तो इससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ उसके रिस्क में बरकत आएगी। एक तो यह अमल करना है, पहले चाहे तो सूरतुल क़द्र 21 मरतबा पढ़ लें। अच्छा, फिर एक और अमल ये है कि जो माह रमज़ान शरीफ का चाँद देखने के बाद 3 मरतबा सूरह फतहा की तिलावत करे तो पूरा साल उसके रिस्क में बरकत रहेगी। सुभान अल्लाह। जो रिस्क में बरकत के मुतलाशी हैं तो इस पर भी अमल करें। सूरह फतहा कुरान पाक के 26वें पारे में है, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ये मुकम्मल सूरह फतहा, ये 3 मरतबा पढ़नी है। ये पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो रिस्क में बरकत भी रहेगी। अल्लाह पाक हम सबको मोहताजी से महफूज फरमाए। तो ये 2 रूहानी इलाज, ये 2 ख़ास वज़ाइफ माह रमज़ान की चाँद रात के हैं। माह रमज़ान शरीफ का जब चाँद नज़र आ जाए तो आपने ये पढ़ना है। अच्छा, एक और अमल मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि इंशाअल्लाह करीम पूरा महीना सख्तियों से महफूज रहेंगे। सख्तियाँ, आजमाइशें, मुसीबतें, तकलीफ़ें, बाद औक़ात जो एकदम अचानक से आजमाइशें आ जाती हैं, एकदम सख्ती में हम आ जाते हैं, इससे नजात हासिल करना चाहते हैं तो सूरह मुल्क की तिलावत कर लीजिएगा। अब ये हर महीने का चाँद देखने के बाद की है ना, हर महीने का जब चाँद नज़र आए, जब भी चाँद नज़र आ जाए, पहली तारीख हो, पहली शब हो, चाँद देखने के बाद आप नमाज मगरिब अदा करने के बाद सूरह मुल्क की तिलावत कर लें। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो नए माह का चाँद देखने के बाद सूरह मुल्क की तिलावत करे तो पूरा महीना वो सख्तियों से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। तो चूँकि इस सूरह मुबारक में, सूरह मुल्क में 30 आयतें हैं, तो ये 30 दिनों के लिए उसे काफ़ी हो जाएंगे। आइए ये बताइएगा कि ये सूरह क़द्र जो है ये मगरिब के बाद ही पढ़ना लाजमी है, या अगर किसी की मगरिब के बाद रह जाए तो वो इशा की नमाज के बाद भी पढ़ सकता है? ये पूरी रात पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सूरह फतह भी बाद में पढ़ी जा सकती है। ठीक हो। अब जैसे मगरिब के बाद दीगर वज़ाइफ, नवाज़ अव्वाबीन या दीगर मामूलात का सिलसिला होता है, उस वक्त नहीं पढ़ सके नमाज तरावी, पूरी रात में जब चाहे वो पढ़ सकते हैं, चांद रात को पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। आइए नाज़रीन बढ़ेंगे अब हम आपकी कॉल्स की जानिब, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। कॉल्स चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है, मेरा ताल्लुक पंजाब से है। माशाअल्लाह रूहानी इलाज प्रोग्राम जारी सारी है, अपनी बरकतें लुटा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि माह रमज़ान की आमद है तो जुनैद भाई आपसे ये अर्ज़ है कि माह रमज़ान की चाँद रात का कोई ख़ास वजीफ़ा हो तो वो इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाअल्लाह, माह रमज़ान शरीफ की चाँद रात का वजीफ़ा अभी कुछ देर पहले ही ये मुकम्मल तफसील के साथ बयान किया है। एक तो जब चाँद नज़र आ जाए तो 21 मरतबा 21 टाइम सूरतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये पढ़नी है अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ। हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ सूरह क़द्र शुरू करेंगे और सूरह फतहा
3 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ اچھا اسی طرح سورہ ملک کی بھی تلاوت کیجیے گا۔ ایک اور عمل رمضان شریف کی چاند رات کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، اور بڑی کمال کی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ پہلے چلو میں آپ کو فضیلت میں آپ کو بتاؤں اس کی کہ اس عمل کی فضیلت کیا ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ جو یہ عمل کرے نا ماہ رمضان شریف کی چاند رات کو، یا تو خواب میں اللہ پاک کا دیدار کر لے گا، دیدار کا شرف پائے گا، یا پھر اسے اس ماہ رمضان المبارک میں شب قدر حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عمل الحمدللہ عز و جل عطا فرمایا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ عمل کیا ہے؟ عمل آپ سنیے گا، ماہ رمضان شریف کی چاند رات کا خاص عمل ہے، بالخصوص حفاظ کرام کے لیے تو بہت آسانی ہے، وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ رمضان شریف کی پہلی رات، یعنی جب چاند نظر آ جائے، رمضان شریف کی پہلی رات 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتحہ پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ فتحہ قرآن پاک کے 26ویں پارے میں سورہ فتحہ پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھیں۔ اچھا پھر اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو اسے مرنے سے پہلے 2 میں سے ایک فضیلت نصیب ہو جائے گی۔ یا تو خواب میں وہ اللہ پاک کے دیدار کا شرف پائے گا، یا پھر شب قدر حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جیسے حسب معمول صورت پڑھتے ہیں تو سورہ فتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فتحہ کی تلاوت کر لیں تو الحمدللہ عز و جل یہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو یہ بھی خاص ماہ رمضان شریف کی چاند رات کا یہ عمل ہے، تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں ایک چک نمبر 161 کی سلسلہ کے بعد سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ دمے کا علاج وغیرہ ہو تو وہ بھی بتا دیجیے۔ دمے کا روحانی علاج، جی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں۔ ابھی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ندیم اتاری عرض کر رہا ہوں صادق آباد سے۔ عرض یہ کرنی تھی کہ دماغی طور پر بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، باتیں بھول جاتا ہوں، چیز کہیں پہ رکھ کے بھول جاتا ہوں، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ ذہن مضبوط کرنے اور دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین۔ جی انشاءاللہ الکریم ذہن تیز کرنے، دماغ تیز کرنے کے حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ استخارے کے حوالے سے کچھ میسیجز بھی ہیں، یہ بھی نوٹ کیجئے گا۔ میں نے استخارہ کروانا ہے کہ بہت زیادہ میں بیمار رہتی ہوں، بہت زیادہ کمزوری ہے، سر میں اور کمر میں درد رہتا ہے، جسم میں بھی درد رہتا ہے۔ قرۃ العین نام ہے اور والدہ کا نام سردارہ بی بی ہے، تو برائے کرم استخارہ بھی فرما دیں ان کا، اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجیے۔ آپ استخارہ فرما لیجیے، پھر انشاءاللہ الکریم وظائف بھی آپ سے معلوم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ دماغ کا کوئی روحانی علاج بتا، دماغ کا روحانی علاج۔ اس میں ہوتا کیا ہے ناظرین، سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، سانس رک رک آتی ہے، اور بعض اوقات کسی کو الرجی وغیرہ کی شکایت، ڈسٹ الرجی کسی کو ہو جاتی ہے، اور پھر بڑی آزمائش ہوتی ہے اس مرض میں نا۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، شفا حاصل ہوگی۔ بس آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، بالخصوص جو دما کے مریض ہیں نا ان کے لیے یہ روحانی علاج۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، اور پانی پر دم کر کے بھی پئیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ دماغی کمزوری دور کرنے کا بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجیے گا۔ دیکھیں اس کا ایک دعا میں عرض کرتا ہوں، وہ نوٹ کیجئے گا۔ اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں یہ مکمل دعا آپ کو مل جائے گی۔ یہ دعا پڑھنی ہے جو دماغی طور پر پریشان رہتے ہوں، کمزور رہتے ہوں، یا اللہ نہ کرے کسی کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہو، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو، تو ان کے لیے یہ عمل ہے۔ تو گھر کا کوئی ایسا فرد کہ جس کے قواعد اور مخارج تلفظ درست ہوں، وہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں۔ اچھا اب اس میں ایک خاص تاکید یہ ہے کہ اس میں روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل کرنا ہے، 1 ہفتے کا یہ عمل ہے، اور وقت اس کا مخصوص ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ نے دن کے 12 بجے، جیسے بھائی آپ نے وقت مخصوص کر لیا کہ میں 12 بجے
میرے پاس وقت میں پڑھ کے دم کر دوں، تو پورے 7 دن اب اسی وقت میں ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر دم کرنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل دماغی توازن ٹھیک ہو جائے گا، جو بھی دماغی کمزوری ہے وہ دور ہو جائے گی، ذہن تیز ہوگا، حافظہ مضبوط ہوگا اور دماغی امراض بھی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی حسنین بھائی ارشاد فرمائیں۔ قرۃ العین بی بی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے وہ جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 60 ٹائم جو ہے 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ اچھا انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ جسم میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، تو کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا غنیو اس کا ورد کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ان کو چاہیے کہ ہمارے تعویذات کے اسٹال پر رابطہ کر کے یہ اپنے حفاظت کی اور اپنے مرض کو دور کرنے کے لیے تعویذات لیں، اللہ پاک فضل فرمائے گا۔ جی جنید۔ اچھا یہ تو جسمانی درد کے حوالے سے وظیفہ ہو گیا، یا غنیو پڑھنے کے حوالے سے آپ نے فرمایا۔ اب جیسے انہوں نے کہا کہ جسمانی کمزوری ہے، اس کے لیے کیا وظیفہ؟ جسمانی کمزوری ہو اس کے لیے میرے شیخ کامل امیر اہل سنت کا عطا کردہ بہترین عمل یہ ہے کہ 115 ٹائم 115 مرتبہ جو ہے یہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا مؤمنو یہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے اس کا پانی پئیں تو انشاءاللہ کمزوری جیسی کمزوری ہوگی اللہ نے چاہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ وہ بعض اوقات بچے بھی جیسے کمزور ہوتے ہیں نا جسمانی حوالے سے، بعض اوقات ہڈیوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ بچوں کے لیے بھی ہے؟ بچوں کے لیے بھی، بچوں کے جو سرپرست ہیں پیرنٹس وغیرہ ہیں وہ بچوں پر بھی جو ہے دم کر سکتے ہیں، یا پانی وغیرہ پر اگر بچہ پانی پیتا ہے تو اس کو پانی وغیرہ پر بھی دم کر کے اس کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ جی ٹھیک ہے۔ دیکھیں وظائف تو آپ کو بتا دیے گئے، جسمانی کمزوری کے حوالے سے بھی، ہاتھوں میں، پیروں میں، جوڑوں میں، کمر میں درد رہتا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو وظیفہ بتایا گیا۔ اب اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ مشورہ کریں۔ بعض اوقات جسمانی طور پر، اندرونی طور پر کوئی اس طرح کے امراض لگ چکے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ جسمانی حوالے سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، صحت اس کی گرتی چلی جاتی ہے، تو اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھائیں، اس کے مشورے سے اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل بھی کریں، اللہ پاک کرم فرمانے والے۔ تو روحانی علاج بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ بعض اوقات یہ لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم روحانی علاج کروائیں تو کیا ڈاکٹری علاج چھوڑ دیں؟ نہیں، آپ ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، روحانی علاج بھی جاری رکھیں، اور دعائیں، وظائف یہ بھی اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ہمارے وہ ناظرین بالخصوص جو بڑی عمر کے افراد ہیں، عمر کے ایک حصے میں آ کر جسمانی کمزوری آ ہی جاتی ہے، ہاتھوں میں، جوڑوں میں، پیروں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارے بزرگوں کے لیے بھی روحانی علاج ہے۔ تو بزرگوں کا بھی روحانی علاج ہوتا ہے، بچوں کا بھی روحانی علاج ہوتا ہے، بڑوں کا بھی روحانی علاج ہوتا ہے، تو یہ ہمارے بزرگوں کے لیے بھی یہ وظائف ہیں۔ دونوں ہی وظیفے نوٹ کر لیں، یا غنیو یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے جسمانی درد سے نجات کے لیے، اور جسمانی کمزوری ہو تو یا مؤمنو 115 مرتبہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے استخارے کے حوالے سے، اویس اسلم نام ہے، جتوئی سے ہوں، اور آپ سے دنیا کی محبت ختم کرنے اور اسلام سے محبت پیدا کرنے کا وظیفہ بتانے کی درخواست کرتا ہوں۔ جی انشاءاللہ الکریم وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام سائمہ ہے، والدہ کا نام استخاران ہے، مجھے استخارہ کروانا ہے کہ سیدھی ٹانگ میں کافی عرصے سے درد ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مہروں کا مسئلہ ہے، علاج بھی کروایا ہے، فائدہ نہیں ہو پا رہا، اور ہم نے کہیں سے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ گھر میں اثرات ہیں اور مجھ پر بندش کی گئی ہے، تو مجھے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے، بہت زیادہ پریشان ہوں، گھر میں بھی پریشانی ہے، دعائے خیر بھی کر دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں ہم کا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، نام ہے عالیہ، والدہ کا نام امتیاز بی بی ہے، استخارہ فرما دیں، شادی نہیں ہو پا رہی، بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں، اور آپ چاہیں تو شادی میں آسانی کے لیے کوئی دعا یا کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے گا۔ آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، آئیے جب تک شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد شہباز تاری ہے، میرا تعلق ضلع خوشاب جوہر آباد سے ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میری والدہ کو ہرنیا کا مسئلہ تھا، تو ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا۔ کسی اسلامی بھائی نے مشورہ دیا کہ آپ روحانی علاج سے رابطہ کریں، میں نے شعبہ روحانی علاج کے اسٹال پہ رابطہ کیا، اور انہوں نے تعویذات بھی دیے اور 7 پلیٹوں والا عمل کی ترغیب دلائی۔ تو الحمدللہ میں نے 40 دن کا پلیٹوں کا کورس کروایا، تو اس کے بعد چیک اپ کروایا تو الحمدللہ ہرنیا کا مرض بالکل ختم ہو چکا تھا، اور ڈاکٹرز حیران تھے کہ یہ ہوا کیسے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक करम फरमाए। और देखिए होता है बातों का, डॉक्टर हैरान रह जाते हैं कि भाई ये कैसे हो गया। तो अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी बरकत है, अल्लाह पाक के कलाम में बड़ी ताकत है, रूहानी इलाज में बड़ी ताकत है, अस्माउल हुस्ना में, औरादो वज़ाइफ में, रूहानी इलाज में, दुआओं में बड़ी बड़ी तासीरें पोशीदा होती हैं, बड़े बड़े कमालात पोशीदा होते हैं। बातों का डॉक्टर जवाब दे देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सवजल जब रूहानी इलाज करवाया जाता है और ताबीरात अत्तारिया की जैसे मदनी बहारी आपको बताई गई, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से लेकिन ठीक हो गए, करम हो गया, शिफा मिल गई माशाअल्लाह। तो ये आप भी अपना रूहानी इलाज करना, हरनिया के हवाले से आपने बताया था ना कि हरनिया का मसला था, तो इस तरह के अमराज में जो भी आशिकान रसूल मुब्तला हैं आप में से, आपकी फैमिली में से, और या अल्लाह न करे किसी भी मौसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो अपने जुमला बीमारियों से हिफाजत के लिए, जुमला मसाइल व मुश्किलात और मसाइब से निकलने के लिए आप ताबीरात अत्तारिया हासिल कर सकते हैं। दुनिया के 36 से ज़ायद ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अपनी दावत इस्लामी के तहत बाकायदा रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं, जहाँ फ़ीस सबीलिल्लाह कोई पैसे नहीं लिए जाते, कोई चार्जेस नहीं लिए जाते और ताबीरात दिए जाते हैं। तो अपना रूहानी इलाज भी करवाएं। प्लेटो वाला एक मखसूस अमल जिसका फ़ायदा भी आपने सुना कि हरनिया का मसला था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया। 40 दिन का ये कोर्स किया था इन्होंने माशाल्लाह। इस कोर्स के भी कोई पैसे नहीं लिए जाते। अब ये इसका बाकायदा इसका एक तरीका होता है, 40 दिन का इलाज होता है, रूहानी इलाज। तो आप भी दीगर हमारे नाज़रीन ये करवा सकते हैं। अल्लाह पाक करम फरमाने। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। वालदा का नाम गुलाम फातिमा है और उनकी वालदा का नाम मंजूरा बीबी है। उनको शुगर बहुत तेज रहती है, ब्लड प्रेशर, उसके बारे में इस्तिखारा कर दी। शुगर भी है, ब्लड प्रेशर का कहा ना इन्होंने, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी इस्तिखारा करवा। नेक्स्ट कॉल दीजिए। गुलाम मुस्तफ़ा कादरी नवाबशाह से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी छोटी बेटी है तकरीबन 1 साल की, जिसका नाम हफ्सा नूर है, वालिदा का नाम तहमीना। उनका इस्तिखारा करवाना है। मसला उनका ये है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा गिरती पड़ती है, यानी अक्सर वो गिरती है तो सर के ऊपर ही चोट लगती है, यानी सर के ऊपर उस चोटें बहुत लगवाती है वो। अभी साल भर की है, कुछ चलने लगी है, कोई थोड़ा बहुत वो, तो इस तरह से। इसके अलावा कई दफ़ा वो गिरी है जिसकी वजह से सर के ऊपर अक्सर चोटें इसकी आती हैं। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। अभी इस्तिखारा करवाते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा नाम आपने बताया ना? हफ्सा नूर। हाँ नहीं, जिनकी कॉल थी वो गुलाम मुस्तफ़ा भाई हैं और हफ्सा नूर नाम इन्होंने बताया बच्ची का। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मोहम्मद अबू बकर बात कर रहा हूँ, बस्ती रहमानी, जिला रहीमी अरकान से। गुजारिश है कि टीबी के हवाले से कोई दुआ या वजीफा हो तो इरशाद फरमा दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन, इंशाअल्लाहुल करीम। अभी बताते हैं आपको, आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। हसनैन भाई, ये टीबी बादुकात फेफड़ों के अमराज ये लग जाते हैं और इस तरह के बीमारियां बादुकात लग जाती हैं ना, अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए, रहमत की नज़र फरमाए। तो नमाज असर के बाद, नमाज असर अदा करने के बाद जो टीबी के मर्ज़ में मुब्तला होना, तो 70 मरतबा या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम ये पढ़ें। पढ़कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ भी करें और इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह पाक की रहमत से करम होगा। और यही वजीफ़ा पढ़कर अपने ऊपर दम भी करें, पानी पर दम करके भी पिएँ, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाने वाला है। ये वजीफ़ा तो आपको बता दिया गया। और जो टीबी के मर्ज़ में मुब्तला हैं उन्हें चाहिए कि अपना रूहानी इलाज भी करवाएं। ताबीरात अत्तारिया के मसले पर आ सकते हैं और ताबीरात अत्तारिया भी हासिल करें। अल्लाह पाक की रहमत से जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है इस्तिखारों के जवाबात का। जी हसनैन भाई, हो गए इस्तिखारे? जी हुजूर। सबसे पहले साइमा बीबी का इस्तिखारा किया, मैसेज आया था। कहते हैं कि दर्द वगैरह, जिस्म में दर्द वगैरह रहता है, इसके लिए इस्तिखारा किया। इस्तिखारे में जो है कोई जादू जिन्नात अमलियात वगैरह का मसला नहीं है, बीमारी का इशारा है। अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। इनके लिए बेहतरीन अमल है ये है, इनके लिए भी और ऐसे हमारे व्यूअर्स के लिए कि जो जिनके जिस्म में दर्द रहता हो, आपने करना यह है कि 786 टाइम 786 मरतबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये सिफती नाम या हय्यू या कय्यूमू, ये एक पेपर पर लिख कर जो है इसको गले में पहन लिया जाए तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से जिस्म का दर्द जो है वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट से हमारे आलिया बीबी, इनका इस्तिखारा किया है। इस्तिखारे में जो है वक्ती आजमाइश है, अल्लाह पाक इन पर अपना खास फजल फरमाए। शादी वगैरह के मामलात की वजह से इन्होंने इस्तिखारा करवाया था। शादी में रुकावट हो, बंदिश हो, तो इसके लिए बेहतरीन अमल यह है
کہ آپ نے رات کو سونے سے قبل جو ہے 300 ٹائم 300 مرتبہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفتی نام یا وہابو یہ پڑھنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل اچھے انداز سے شادی کا سلسلہ ہو جائے گا۔ نیکسٹ سے ہمارے غلام فاطمہ بی بی کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں جو ہے ان کے ساتھ بھی کوئی جادو جنات وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر وغیرہ کا انہوں نے ایشو بتایا تھا۔ اس کے لیے بہترین عمل اور وظیفہ یہ ہے دونوں کے لیے، یعنی شوگر بھی ہے اور بی پی بلڈ پریشر وغیرہ کا ایشو بھی، ہائی یا لو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور پڑھ کر جو ہے وہ پانی پر دم کریں، اور یہ عمل کو مسلسل اپنے ساتھ رکھیں، یعنی مسلسل یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ مسئلہ بہتری کی طرف آئے گا۔ نیکسٹ اچھا ساتھ میں یہ کہ وظیفہ بھی کرنا ہے، اور ایسے جو مریض ہیں ان کو چاہیے کہ پرہیز بھی کریں، شوگر اور بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کے لیے یہ تو بہت ضروری ہے بھائی، جی ایسا ہی ہے، یہ پرہیز بھی کرنا ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، اور ڈاکٹر سے رجوع بھی کرنا ہے۔ ہاں اللہ پاک فضل فرمائے۔ نیکسٹ سے ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی، انہوں نے اپنی بیٹی کے حوالے سے استخارہ کروایا تھا۔ حفصہ نور کہتے ہیں کہ بھئی 1 سال کی بچی ہے اور جو ہے وہ سر پہ چونٹ لگوا لیتی ہے، استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ ہے۔ بچوں کے حوالے سے اگر بچوں کو نظر بد ہو، وہ دور کرنے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ نے 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے ان کے سیدھے گال پہ دم کرنا ہے، 2nd ٹائم پڑھ کر ان کے الٹے گال پر دم کرنا ہے، اور 3ری دفعہ پڑھ کر جو ہے ان کی پیشانی پر دم کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ نظر اگر ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی، اور نظر بد سے جو ہے وہ حفاظت بھی ہوگی۔ اچھا کوشش کریں کہ یہ بچوں کے ساتھ یہ عمل جو ہے روزانہ دہرا لیا کریں، کر لیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ جی جنید بھائی ماشاءاللہ۔ آئیے ناظرین بڑھیں گے مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرا نام خالد حسین اتاری ہے، تحصیل باڑو ڈسٹرکٹ کوٹ کی شہر کھمبڑا سے عرض گزار ہوں۔ مدنی بہار یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر پہلے میرے بھائی نے مجھے کال کی کہ کل سے میرے گھر والوں کا کانوں کی بالی گم ہو گئی ہے، تو آپ استخارہ کرواؤ، کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں، دعا کریں کہ وہ مل جائیں۔ پھر میں نے ڈویژن ذمہ دار ہیں ڈویژن حیدرآباد کے اعظم بھائی، ان کو میں نے کال کی کہ اس طرح مسئلہ ہے، بالی گم ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ استخارہ کروائیں، وظیفہ وغیرہ آپ ان سے لیں، پھر مجھے آپ بتائیں۔ تو پھر میں نے جو ہمارا آن لائن استخارہ نمبر ہے میں نے انہیں کال کی، تو انہوں نے اشارہ دیا کہ اشارہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ مل جائے گی بالی، اور وظیفہ بھی پتہ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر میں نے اپنے بھائی کو بتایا اس طرح کے اشارہ آ رہا ہے کہ انشاءاللہ مل جائے گی، اور یہ وظیفہ بھی آپ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، آپ خود پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں وہ بھی پڑھیں۔ تو الحمدللہ انہوں نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 5 منٹ کے اندر ہی پھر مجھے دوبارہ بیک کال ان کی آئی کہ الحمدللہ جو کل سے ہم ڈھونڈ رہے تھے، ہمیں گھر اس کے علاوہ جہاں پر ڈھونڈا لیکن نہیں ملا، تو ابھی الحمدللہ 5 منٹ کے اندر ہی ہم یعنی ڈھونڈ کے تھک ہارے بیٹھے ہی تھے کہ بھائی نے کہا کہ میرے سامنے ہی پڑا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ دیکھیں وظائف کی برکت، ایسی تاثیریں ہوتی ہیں وظائف کے اندر، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے نا ناظرین، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہاں پہ کلیم ہے، بعض اوقات کریم سمجھ رہے ہوتے ہیں، کریم نہیں بلکہ کلیم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے نا کلیم اللہ، تو یا ربی موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہ کرے کبھی کوئی چیز گم ہو جائے، کبھی کوئی چیز آپ رکھ کر بھول جائیں، یا کبھی ہوتا ہے بعض اوقات چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، نہیں مل رہی ہوتی، اور کبھی پیسے گم ہو جاتے ہیں، کبھی گولڈ جیولری وغیرہ گھر سے غائب ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہیں، نہیں مل رہی ہوتی ہیں۔ اچھا اسی طرح کبھی جو قیمتی ڈاکومنٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ رکھ کر آگے بھول جاتے ہیں، تو یہ وظیفہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ الحمدللہ سبحان امیر اہل سنت دامت بقاتہ العالیہ کا عطا فرمایا ہوا ایک خاص وظیفہ ہے۔ تو گم شدہ شے کے ملنے کا یہ وظیفہ آپ کو بتایا گیا، تو یہ اپنے معمولات میں شامل رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہو نا تو یہ پڑھ لیا کریں، گم شدہ چیز آپ کی مل جائے گی۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ یہ
जैकाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे इस्तिखारा करना था। कोई भी मैं कारोबार करता हूँ, उसमें कामयाबी नहीं मिल रही, नुकसान करके बंद करके चला जाता हूँ, फिर मजदूरी करता हूँ। कोई बोलता है तावीज़ है, कोई बोलता है बंदे से, मैं परेशान हो गया हूँ। वो चीज समझ नहीं आ रही मुझे। मेरा नाम राशिद अली है और मेरी अम्मी का नाम शमशाद। राकिब अली नाम आपने बताया जी। अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। ये मम्मा के ना हमारे 1 साल से फालिज या बड़ी मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल की हैं, कोई असर नहीं कर रही उन पे जल्दी मेडिसिन। अच्छा, नाम नहीं बताया आपने ना। चलें, वजीफा इस हवाले से अभी आपको बताते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। का नाम सलाहुद्दीन है और उसकी अम्मी का नाम इस्रत है। अब इस्तिखारा करें और रात को सोता नहीं है, सोता बहुत ज्यादा है और बीमार रहता है। आमीन 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 आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शिफा अता फरमाए। सलाहुद्दीन नाम बताया बच्चे का, बोल रात को सोता भी नहीं है और दूसरा ये कि नज़र का भी मामला रहता है। इनका भी इस्तिखारा कीजिएगा, कोई वजीफा भी इरशाद फरमाइएगा जी। नेक्स्ट कॉल। एजाज अहमद रुकनपुर से अर्ज गुजार हूँ। मेरे और मेरी वाइफ के साथ मसला ये है कि नाफ में अक्सर दर्द रहता है और आए दिन नाफ उतर जाती है। इस हवाले से कोई रूहानी अमल हो तो इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन जी। इंशाअल्लाह करीम में अर्ज़ करता हूँ आपको, आप इस्तिखारे फरमा लीजिए। और कुछ मैसेजेस वगैरह भी हैं नाजरीन की तरफ से हमें मौसूल हुए हैं, तो वो भी इंशाअल्लाह करीम में शामिल करूँगा। पहले ये 2 कॉल आई थी, एक तो फालिज के हवाले से और एक नाफ का मसला रहता है, तो दोनों के ही रूहानी इलाज में अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए, फालिज के मरीज़ों के लिए कुरान से रूहानी इलाज, वो अफराद जिनको अल्लाह न करे फालिज हो चुका हो, देखिए इसका तरीक़ाकार नोट कीजिएगा। किसी लोहे या स्टील के बर्तन पर एक प्लेट ले लें, थाल ले लें, उस पर सूरह ज़िलज़ाल कुरान पाक के 30वें पारे में है, इदा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, ये आप लिख लें। लिखने के बाद अब इसमें पानी डालकर ये पानी आप फालिज के मरीज़ को पिलाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक की रहमत से करम होगा, शिफा हासिल होगी। अच्छा, ये तो हुआ एक रूहानी इलाज ये। अच्छा, बिलफर्द अगर इसमें आपको थोड़ा जैसे मुश्किल लगता है, नहीं लिख सकते और थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आसान सा एक अमल ये भी है कि रात को सोने से पहले 100 मरतबा या अल्लाह पढ़कर फालिज के मरीज़ पर दम कर दे। फालिज हो, लकवा हो, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इन अमराज से शिफा हासिल होगी। मरीज़ खुद पढ़ना चाहे तो वो खुद भी ये वजीफ़ा पढ़कर अपने ऊपर दम कर सकता है। अच्छा, ये एक और कॉल आई थी कि नाफ का मसला रहता है, वो अफराद के जिनकी बार बार नाफ गिर जाती हो, दर्द रहता हो, तो सूरह यासीन शरीफ की ये आयत मुबारक सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम एक सादे से कागज़ पर आप लिख लें। अब इसका तावीज़ बनाकर आप इसको नाफ के ऊपर ये बांध लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझल नाफ नहीं गिरेगी और अल्लाह पाक ने चाहा तो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए कुरान पाक की सूरह यासीन शरीफ की आयत नंबर है 58, पारा नंबर 23, सूरह यासीन की आयत नंबर 58 है। ये आपने लिखनी है। लिखने के बाद इसका तावीज़ बनाकर ये आपने नाफ के ऊपर बांधना है, तो ये तावीज़ आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद भी मैसेजेस आ रहे हैं। एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि मुझे पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और जिसकी वजह से नमाज में भी आजमाइश होती है, तो कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मेरा जो पेट के सारे मसाइल हैं वो हल हो जाए। देखिए, वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, अल्लाह न करे पेट के हवाले से कोई भी मसला हो ना, तो 7 टाइम 7 मरतबा या अज़ीम पढ़कर पानी पे दम करके आप ये पी लिया करें, अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी। ये तो हुआ रूहानी इलाज। फिर दूसरी बात ये है कि देखिए, खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगी। भूख से कम खाने की आदत बनाएं और पानी ज़्यादा आप पिएं, अल्लाह पाक करम फरमाएगा और बहुत सारे अमराज तो वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपके दूर हो जाएंगे ना। वजीफ़ा भी पढ़ें, खाने पीने में बहुत ज़्यादा एहतियात करें, ख्वाहिशात मारना पड़ती हैं, कुर्बानी देना पड़ती है, तब जाके अल्हम्दुलिल्लाह सवजल ये अमराज दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसी तरह ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि शुगर का मसला रहता है, रहमान नवाज नामी, इनके लिए भी कोई वजीफ़ा बता दीजिएगा। अच्छा देखिए, शुगर के मरीज़ों के लिए सूरह क़दर 3 मरतबा और सूरतुल कौसर 3 मरतबा ये पढ़कर पानी पे दम करके पी लिया करें शुगर के मरीज़ों के लिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह सवजल अल्लाह पाक ने चाहा तो शुगर कंट्रोल में रहेगी।
اور دوسرا یہ کہ آپ اپنا ایک ڈائٹ پلان بھی تیار کریں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، چہل قدمی کریں. آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل بہت اس کے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے. اور اس کا آپ تعویذات اطاریہ بھی حاصل کریں، روحانی علاج بھی کروائیں، اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں الحمدللہ عز و جل ولادت کا سلسلہ ہے، دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ نیک اولاد عطا فرمائے، اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجیے گا. دیکھیں ولادت کا سلسلہ جب قریب ہونا، ولادت کا وقت قریب ہو، تو سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں، پیٹ پر بھی دم کریں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا. اچھا اسی طرح سورہ انشقاق کی جو ابتدائی 5 آیات ہیں، پہلی 5 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. یہ 5 آیات یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ نہ کرے آپریشن کا بھی خطرہ ہوا تو ان آیات قرآنی کی برکت سے، ان وظائف کی برکت سے آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے گا. پھر مزید یہ کہ اس کے کچھ مخصوص تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو آپ روحانی علاج کے سوال سے حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے. سورہ مریم اور سورہ انشقاق کی ابتدائی ایام سے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، شروع سے بھی پڑھ سکتے ہیں. شروع سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ. یعنی جیسی امید قائم ہو تو اس وقت سورہ مریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، اور سورہ اور انشقاق ولادت تک ہاں یہ جاری رہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں. سب سے پہلے ہمارے راقب علی بھائی تھے، کام وغیرہ کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. استخارے میں جو ہے وہ جادو کا اشارہ ہے، اللہ پاک خیر والا معاملہ کرے. اچھا، ان کے لیے ایک عمل ہے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اپنا راقب علی بھائی، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 101 ٹائم یعنی 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اور یہی کسی رکابی پر یا کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ کر جو ہے اس کو پی لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جادو کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور روزی میں برکت کے لیے بھی ایک بہترین وظیفہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فجر کی فرض اور سنتوں کے بیچ میں 550 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ صفت نام یا رزاقو یا رزاقو فجر کی فرض اور سنتوں کے بیچ میں 550 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور یہ عمل مسلسل کریں تو روزی کا مسئلہ ہے یا بندش ہے، جادو کچھ بھی ہے، انشاءاللہ اس کی کارڈ بھی ہو جائے گی اور یہ معاملات آسانی سے آپ کے حل ہو جائیں گے. ایک مدنی منی کی جو ہے وائس آئی تھی، اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے. بچے کے حوالے سے بتا رہے تھے، غالباً بچہ روتا بہت ہے اور جو ہے وہ استخارہ وغیرہ کیا ہے، صلاح الدین نام تھا. استخارے میں جو ہے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، رات میں نیند بھی نہیں آتی، تو ان کے پیرنٹس کو چاہیے کہ 11 ٹائم 11 مرتبہ جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھ کر بچے پر دم کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بچہ پرسکون ہو کر سوئے گا. اور ایک اور عمل بچوں کے حوالے سے، بچوں سے ریلیٹڈ ایک عمل عرض کر رہا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھ کر جو ہے یہ بچوں پر دم کر دیا جائے تو بچے جو رونے وغیرہ کے معاملات، تو ویسے چھوٹے بچے ہیں وہ تو روتے ہیں، لیکن اگر کوئی زیادہ روتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ پڑھ کر دم کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی اور بچہ جو ہے وہ نظر بد سے بھی محفوظ رہے گا. بعض اوقات بڑے بھی رو رہے ہوتے ہیں بھائی، بڑے روتے بھی ہیں، بعض اوقات رولا بھی دیتے ہیں گھر کے سرپرستوں کو، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ایسے ہیں یعنی ضدی ہے، مراد شاید آپ کی ضدی ہے، تو ان کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ ایسا ضدی بچہ ہے تو اس کے لیے پھر یہ کیا جائے کہ اس کے سرہانے کھڑے ہو کر جو ہے وہ 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اور اگر وہ آپ کی اولاد ہے تو والدین کو چاہیے کہ ایسے معاملے میں جو ہے اولاد کے لیے جو ہے خصوصی دعا کی جائے، ان کو اس کیفیت میں بھی بد دعا نہ دی جائے کہ آگے جا کے اس کے معاملات مزید خراب نہ ہو، بلکہ اس کے لیے خیر والے معاملات بنے. آمین آمین آمین. جی نیکسٹ کال دیجیے. گزشتہ 2 ہفتے قبل ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ تھا میں، دل کی جو ہے نا شریانے بن گئے، اس کی دعا فرما دیجیے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے. یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ مچھلی کا استعمال کرنا کیسا ہے نا. جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. دل کی کچھ شریانیں آپ نے بتایا کہ بند ہو چکی ہیں. دیکھیں وظائف تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، اب جو کیفیت آپ نے بتائی نا، تو اب اس مرض میں مچھلی کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا آپ اپنے طبیب کے مشورے سے آپ استعمال کیجئے گا.
صحیح ہے. اس لیے ہمارا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ڈاکٹر جو ہے نا یہ اپنے مریض کی جسمانی کیفیت کو بہتر جانتا ہے نا. تو اور اس مرض میں مچھلی کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے، یہ اس حوالے سے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے گا. ہاں اب آئیے روحانی علاج، اب آئیے وظیفے کی طرف. اور ایسا کمال کا ایسا شاندار الحمدللہ سبحان وظیفہ ہے، اللہ پاک نے چاہا نا تو یہ بند شریانے، دل کی بند شریانے یہ کھل جائیں گے انشاءاللہ. آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھیں اور 11 مرتبہ 11 ٹائم آپ پڑھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی. الحمدللہ سے دل کے جملہ امراض دور ہو جائیں گے، آپ کی گھبراہٹ، بے چینی، اچھا اسی طرح جیسے شریانے بند ہیں یہ سب الحمدللہ سے بیماریاں تکلیفیں سب دور ہو جائیں گی. جو دل کے مریض ہیں تو ان کے لیے یہ بہترین قرآن سے روحانی علاج ہے، خاص قرآنی وظیفہ ہے، یہ پڑھیں الحمدللہ سے اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں ملیں گے. اور اس کی تو ماشاءاللہ بہت مدنی بہاریں ہیں. اور امیر اہل سنت احمد بقاتم العالیہ نے اس وظیفے کو پڑھنے کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے. غیر مریض بھی یہ عمل کر سکتا ہے، وہ بھی اگر ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کر 11 مرتبہ یہ پڑھ لے تو الحمدللہ سے وہ دل کے امراض سے محفوظ رہے گا. یہ وظیفہ ہو گیا. اب میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا چلوں کہ دل کے مریضوں کے لیے الحمدللہ خاص ایک تعویذ ہوتا ہے جو روحانی علاج کے اسٹال پر دیا جاتا ہے، دل کی جگہ پر باندھنے کا ہوتا ہے. وہ بھی حاصل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا، شفا حاصل ہوگی. اچھا آئیے ناظرین، آخر میں ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہے ہیں روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن مریضوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں. کچھ بہانے ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بھی شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. میں جوراب ڈسٹرکٹ خوشاب کا رہائشی ہوں. کافی عرصہ سے میرے کاروبار میں بندش چل رہی تھی، جو کہ میرا بہت سنگین مسئلہ تھا، وہ حل نہ ہو رہا تھا. میں نے کافی جگہ سے تعویذات استعمال کیے. پھر میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا، میں نے دعوت اسلامی کے اسٹال سے تعویذات عطاریہ لیے اور وہ استعمال کیے. بفضل خدا الحمدللہ آج میرا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں مولانا الیاس قادری صاحب کا، اور تہ دل سے شکر گزار ہوں دعوت اسلامی کا. دعوت اسلامی زندہ باد. میرا نام محمد بلال ہے، میں سائیوال میں رہتا ہوں. میرے نانے کو بیماری تھی دل کی، اس کی دل کی جھلی میں بھی پانی تھا، اس کو پھیپھڑوں کی بھی بیماری تھی، ٹی بی بھی تھی اور اس کی شوگر بھی تھی. تو ہم نے سائیوال فیضان مدینہ سے تعویذات عطاریہ سے ہم نے 40 پلیٹوں کا ایک کورس بھی ان کو کروایا اور تعویذ بھی دی ان کو، تو وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. میری بیٹی 14-15 سال کی، لیکن اس کا حافظہ بہت کمزور ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں مہربانی. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائیں، اللہ پاک سب کی بیماریاں پریشانیاں دور فرمائیں. ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین صلی اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما. جو مظلوم قید میں ہیں رہائی نصیب فرما دے. جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما. یا اللہ پاک عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں، دین کے کاموں میں ہمارا دل لگا. یا اللہ پاک جو بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا اللہ پاک ماہ رمضان شریف کے صدقے میں تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسوں مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بیمار صحت